علی صراطک المستقیم، اے اللہ جو تو صراط مستقیم بنائے گا میں اس پہ اپنی مضبوط چوکی قائم کروں گا، اور جو بھی تیرے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا لأغوینہم ولأضلنہم، میں اسے اغوا کروں گا، میں اسے گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم علی ہے یا نہیں؟ آل محمد کی راہیں صراط مستقیم ہے یا نہیں ہیں؟ کون چل رہا ہے؟ وہی نا جو محب علی ہے، جو ہے وہ صلوات پڑھ لے۔ اور شیطان کو پتا ہے یا نہیں کہ تو محب علی ہے؟ جی، شیطان کے کاغذات میں تیرا محب علی ہونا ہے یا نہیں؟ تو اس کی کوشش بھی کوئی ہے؟ میرے خیال میں دوسروں کے بارے میں اسے اتنا اندیشہ نہیں رہا۔ جس کو بغض آل محمد پہ اس پہ لگا دیا، گویا اس نے اسے ایسی پٹڑی پہ چڑھا دیا کہ بغض علی تیرے دل میں آ گیا، اب یہ گاڑی جائے گی سیدھی جہنم، دھکا میں نے تجھے بغض علی کا دے دیا، اس کے بعد مجھے تجھے زیادہ تیرا چنتا کرنے کی اور اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں محنت کر رہا ہوں ان کے لیے جو حب علی والے ہیں، حب آل محمد والے ہیں، صراط مستقیم والے ہیں، ان کو بھی میں نے ورغلانا ہے، گمراہ کرنا ہے، جنت نہیں جانے دینا ہے، اور وہی نسخہ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا جو میں نے عیسائیوں پہ استعمال کیا۔ پتہ نہیں استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟ سوچ، اس لیے غور کر، اپنے ایمان اور حب آل محمد کے نور کی حفاظت کر، اور معرفت توحید میں کمزور مت ہو۔ تیری تخلیق کا مقصد ہی توحید کی معرفت ہے، اور نبی کی نبوت کا مقصد بھی توحید کی معرفت ہے، اور علی کی امامت و ولایت کا مقصد بھی توحید کی معرفت ہے۔ اور شیطان کا مقصد تجھے ہٹانا ہے، اور تیری معرفت توحید کو ناقص بنانا ہے، اور اس کے پاس بڑے حربے ہیں، بڑا چالاک ہے، بڑا تجربہ کار ہے۔ کیا خیال ہے، شیطان تجربہ کار ہے یا نہیں؟ اس کا تجربہ سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ کوئی اس جیسا تجربہ کار ہے؟ جی، سب سے بڑا فنکار، سب سے بڑا عیار، سب سے بڑا مکار، جس نے فرعون کو فرعون بنا دیا، جس نے قارون کو قارون بنا دیا، جس نے یزید کو یزید بنا دیا، جس نے شمر کو شمر اور عبید اللہ ابن زیاد کو ابن زیاد بنا دیا، اگر وہ اتنوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو تو اس خبیث سے بچنے کی کوشش کر، اپنی معرفت توحید کو مضبوط کر۔ گڈمڈ مت ہو جا، ولایت و ربوبیت کو گڈمڈ مت کر، امامت و الوہیت کو گڈمڈ مت کر، نبوت و ربوبیت کو خلط ملط مت کر، حدود رکھ۔ کوئی نبوت کے حدود ہیں، کوئی رسالت کے حدود ہیں، کوئی ولایت کے حدود ہیں، کوئی امامت کے حدود ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں نزلونا عن الربوبیہ ثم قولوا فینا ما شئتم، ہمیں ربوبیت سے پست رکھنا، اور تجھے اگر پتہ ہی نہ چلے کہ رب کیسا ہوتا ہے، اور تو شیطان کی طرح کہے تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے کیا کہہ دیا؟ میں تو افضل تھا، اور میں یہ تھا، اور میں وہ تھا۔ معلوم ہوا معرفت توحید کا نقص بہت بڑے نقائص کا باعث ہے، اور ہماری حالت یہ ہے جب بھی توحید پہ گفتگو ہوتی ہے تو بڑی خشک تقریر ہو گئی ہے، شان توحید بیان ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ کتنی توحید
عظیم ہے ان کی نگاہوں میں جو کربلا کے میدان میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ کس کے لیے دی عباس نے جان؟ کس کے لیے جان دی علی اکبر نے؟ ذرا توجہ، میں ناراض نہ ہونا، لفظ بولنا چاہ رہا ہوں، غور کرنا۔ کیا علی اکبر نے اپنے بابا کے لیے جان دی یا اپنے اللہ کے لیے جان دی؟ اور کیا حضرت عباس نے اپنے بھائی کے لیے جان دی یا اپنے رب کے لیے جان دی؟ یہ سچ ہے، محبت حسین محبت خدا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ محبت حسین محبت خدا ہے، لیکن حسین خدا نہیں ہے۔ یہاں آ کے اختلاط اور اشتباہ کا شکار مت ہو۔ بہت نقصان پہنچایا ہمیں ان لوگوں نے کہ جو نہیں سمجھ سکے کہ رسول کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو نہیں سمجھ سکے کہ رسالت کیا ہے، اور نبوت کیا ہے، اور امامت کیا ہے، اور ولایت کیا ہے۔ بس آخری جملہ مصائب کے مصائب ہو جائے گا اور تیرے لیے توجہ کا طلبگار ہو جاؤں گا۔ جب عاشور کا سورج غروب ہو گیا تو نماز معاف ہو گئی۔ نماز کس کی ہے؟ جی سجدہ کس کا ہے؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کے لیے۔ ذرا بتا تو صحیح، جن کا حسین مارا گیا، جن کا علی اکبر مارا گیا، جن کا عباس مارا گیا، جن کے عون و محمد خون میں نہال ہو گئے، جن کا علی اصغر بھی تڑپ گیا، جن کا سوائے سجاد کے کوئی نہ رہا، جدھر سے آواز آئی ہے الا قتل الحسین بکربلا، دیر نہیں گزری کہ پھر آواز آئی ہے لوٹو، اور لٹنے لگی زہرا جان۔ سجاد مولا کی طرف منسوب یہ جملہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا سرن یلزن بعضہن ببعض، جب درندہ صفت لٹیرے خیموں کے اندر بغیر اذن کے داخل ہوئے تو بیبیاں ایک دوسری کی پشت کے پیچھے چھپنے لگی اور ایک دوسرے کی پشتوں کی پناہیں لینے لگی، لیکن یہ پناہ لینا نہ ان کی چادروں کی حفاظت کا باعث بن سکا۔ چادریں بھی لٹ گئیں، زیور بھی چھن گئے، خیمے بھی جل گئے، اور سورج بھی ڈوب گیا، بچے بکھر گئے۔ ڈھونڈ کے لائی ہے زہرا جائی، اور پوچھتا ہوں کوئی پانی لانے والا ہے؟ لیکن تجھ سے پوچھتا ہوں کیا زینب کبریٰ نے نماز مغرب و عشاء چھوڑ دی؟ کیا حضرت فاطمہ و سکینہ نے نماز مغربین کو چھوڑ دیا؟ کیا وہ جس کا علی اصغر باپ کے سینے پہ تڑپ گیا تھا اور جس کے شوہر کا لاشا میدان کربلا میں پامال ہو گیا تھا، کیا اس رباب نے نماز نہیں پڑھی؟ معلوم ہوتا ہے سب کچھ لٹ جائے لیکن اے ذات توحید تیرے سجدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اے ذات کردگار تیری نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ وہ جو علی اکبر شہید ہوا ہے نا وہ بھی تو تیرے لیے شہید ہوا ہے، وہ جو علی اصغر تڑپ گیا ہے نا وہ بھی تو تیرے لیے شہید ہوا ہے۔ یقیناً یہ جملہ تو نے سنا ہوگا جب علی اصغر تڑپ کے انا للہ و انا الیہ کی منزل پہ پہنچ گئے اور امام حسین نے ہاتھوں پہ لاشہ علی اصغر کو لیا ہوا تھا تو دیکھا کہ علی اصغر کا جہاں تیر لگا ہے وہاں سے لہو کی سیڑھیں بہ رہی ہیں۔ امام مظلوم نے اس لہو کی سیڑھ کے نیچے اپنا چلو رکھ دیا، جب چلو بھر گیا تو آسمان کی طرف پھینکا۔ امام باقر فرماتے ہیں اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا، لیکن امام نے کہا اے اللہ میرے لیے یہ مصیبت برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا۔ میرے عزیزو بس مجھے بتاؤ کوئی تم نے
ایسی خاتون دیکھی جیسی میدان کربلا والی ہیں، سامنے لاشیں پڑے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز میں کیا کہہ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے عزیزو، ٹھنڈے پانی پی کے الحمدللہ کہنا اور ہے، شربت و مشروب پی کے الحمدللہ کہنا اور ہے، ایسی کمروں میں سو کے الحمدللہ کہنا اور ہے، اپنے پیارے بیٹوں کو گود میں لے کر ان کے بوسوں پہ بوسے دے کے الحمدللہ کہنا اور ہے، اچھے میووں کے باغات کو پھلا ہوا دیکھ کر اپنی وہ رزق کی وسعت کا جائزہ لیتے ہوئے الحمدللہ کہنا اور ہے، حسین مرا کے الحمدللہ کہنا اور ہے، علی اکبر ذبح کرا کے الحمدللہ کہنا اور ہے، علی اصغر کی تڑپ کو سہ کے الحمدللہ کہنا اور ہے، اور پھر رسیوں کے انتظار میں الحمدللہ کہنا اور ہے، عبید اللہ کی قید کو برداشت کر کے الحمدللہ کہنا اور ہے، اور یزید جیسے کمینے کے سامنے ایسے عالم میں کھڑا ہونا کہ وہ شراب کے جام پہ جام پی رہا ہو، ریشم کا لباس پہنا ہوا ہو، سر پہ سونے کا تاج ہو، سامنے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہو، اور وہ ملعون شراب کے نشے میں مست ہو، اور کھڑی ہو زہرا جائی رسیوں میں بندھی ہوئی اور کہہ رہی ہو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، جتنا جد و جہد کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، نہ میرے نانے کے دین کو مٹا سکو گے اور نہ ہم آل محمد کے ذکر کو دبا سکو گے۔ عزادارو، اللہ نے آپ کو یہ اس خاندان کی محبت عطا فرمائی ہے جو محبت توحید کے نور میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، توحید کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنے کا وسیلہ نہیں بنتی۔ یاد رکھو، عبادت معرفت سے ہے اور معرفت کا رستہ کربلا سے گزرتا ہے، معرفت کا رستہ نجف اشرف سے گزرتا ہے۔ آل محمد کے غلاموں، آل محمد کی غلامی میں اپنے درس توحید کو مضبوط کرو اور معرفت توحید میں کمال حاصل کرو، ایسے جیسے کہ عباس و علی اکبر نے حاصل کیا اور جیسے سلمان و ابو ذر نے حاصل کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔